اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین جلسہ سالانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے الہی معاہدہ، ڈیوائن کووننٹ، اور اس کی اہمیت۔ میری یہ تقریر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی کتاب ورچو از گاڈ، نیکی خدا ہے سے ماخوذ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے جو احمدیت اور اسلام کی غلبہ کا باعث بنے گی۔ معزز سامعین اکرام، نیکی خدا ہے کا کانسیپٹ ورچو از گاڈ حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 300 سال قبل مسیح جانا پڑتا ہے، جس کی بنیاد سقراط نے نیکی علم ہے، ورچو از نالج سے ڈالی۔ نیکی کی بابت سقراط کا یہ عظیم مقولہ صدیوں سے زیر بحث رہا، پر کسی بھی منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا، اور نہ ہی سقراط جو علم کو بذریعہ ڈیفینیشن، بذریعہ تعریف کے حاصل کرنے کا قائل تھا، نیکی ورچو کو ڈیفائن کر سکا۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سقراط جو تھا وہ علم کو بذریعہ تعریف اس کو سمجھنے کا قائل تھا۔ کبھی بھی کسی بھی شخص چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ اس کی تعریف یا اس کو ڈیفائن نہیں کرتے، لیکن بذات خود سقراط ورچو کو ڈیفائن نہ کر سکا، اور نہ ہی سقراط کے بعد آج تک کوئی اس پہیلی کو بوجھ سکا۔ امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے اپنے نظریہ نیکی خدا ہے کو نہ صرف الہامی نظریہ قرار دیا، بلکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا نظریہ نیکی خدا ہے تمام علوم و نظریات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس کو آپ نے ام النظریات یا مدر آف آل دی تھیوریز بھی قرار دیا ہے۔ در حقیقت نیکی اور علم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جسے سقراط ورچو از نالج کہتا ہے اور حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب نے ورچو از گاڈ کہا ہے۔ در حقیقت ان دونوں میں جو علم اور نیکی ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جیسا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے۔ یقیناً ہمیں نیکی کی ماہیت پر غور کرنا ہوگا۔ میری تقریر کا عنوان چونکہ نیکی خدا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک چیپٹر ڈیوائن کووننٹ ہے، تو لہٰذا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، یہ نیکی ہی ہے جسے اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر، حق، یہ 4 الفاظ پر مشتمل ہے، جو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ الہامی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی کی بابت سمجھایا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر، حق۔ یہ نیکی ہی ہے جو ہر قسم کے مظاہر کو جنم دیتی ہے، اور یہ مظاہر نیکی یعنی اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر، حق کا ظہور ہوتے ہیں۔ بحیثیت مجموعی نیکی 2 بڑے مظاہر کو جنم دیتی ہے، ایک فزیکل فنومنا، مادی مظاہر، اور دوسرا میٹا فزیکل فنومنا۔ فزیکل فنومنا جو مادی مظاہر ہوتے ہیں ان کو میٹا فزیکل فنومنا پر فوقیت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے۔ مادی مظاہر کو مزید 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں جمادی مظاہر، گروتھ لیس فنومنا، نباتاتف، گروتھ ایبل فنومنا، irrational فنومنا یعنی کہ بغیر عقل کے، حیواناتی، اور ذی عقل، ریشنل فنومنا۔ سو فزیکل فنومنا اس دنیا میں جتنا بھی میٹر ہے وہ all فزیکل فنومنا ہے، جس کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان 4 اقسام میں جو سب سے افضل قسم ہے وہ ہے ریشنل فنومنا۔ ریشنل مینز عقل، ذی عقل۔
محترم سامعین کرام، مادی مظاہر میں ذی عقل یا ریشنل فنومنا کو ہر قسم کے تمام مظاہر پر نہ صرف فوقیت حاصل ہے بلکہ تمام دیگر مظاہر کی تشکیل کا سبب بھی ریشنل فنومنا ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی یعنی ورچیو، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ نے اپنے اس مظہر سے اس کی تشکیل کے ساتھ ہی عقل اور شعور عطا کر کے اپنے ماخذ کے حصول اور اس کو پہچاننے کی اس کے اندر طلب پیدا کر دی، جبکہ باقی جو مظاہر ہیں گروتھیبل، گروتھ لیس، ان میں یہ چیزیں پیدا نہیں کی گئیں کیونکہ ان کو عقل اور شعور عطا نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی یعنی ورچو نے اپنے اس مظہر سے اس کی تشکیل کے ساتھ ہی اس کے اندر یہ طلب پیدا کر دی کہ وہ اپنے ماخذ کو پہچانیں، اور مظہر کی اس قسم کو اپنی سوچ میں آزاد کر کے پیدائشی سے اس کو ایک ٹاسک دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ بہت ہی قدیم سوال ہے، واٹ از دی پرپز آف ہیومن ایگزسٹنس؟ ہمارا اس دنیا میں ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے؟ ہم کیوں ہیں اس دنیا میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے جو اس کتاب سے ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا سب سے بیسک اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اپنے ماخذ کو پہچانے جس سے وہ بلانگس کرتا ہے، اور یہی ٹاسک دے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مادے کے اس مظہر ریشنل فینومنا سے مراد کون ہے۔ اس سے مراد انسان یعنی اشرف المخلوقات ہیں، جنہیں عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، سوال اور بحث و اختلاف رائے جیسی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو مادے کے دوسرے مظاہر کو عطا نہیں کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن، ڈے آف ججمنٹ، صرف اشرف المخلوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ مادے کی دوسری جو فنومنیز ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی جزا سزا اور سوال اور جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں الہی معاہدہ کی طرف کہ الہی معاہدہ کیا ہے۔ مطلب ڈیوائن کووننٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ اشرف المخلوقات یعنی انسان ریشنل فینومنا کے ظہور کے ساتھ ہی نیکی یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، گاڈ آلمائٹی، ورچیو کے مابین ایک معاہدہ طے قرار پایا جسے الہی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا اس دنیا میں آنا، اس دنیا میں بھیجا جانا، زمین پہ بھیجا جانا ایک معاہدہ کے تحت ہے جسے ڈیوائن کووننٹ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ معاہدہ نیکی اور نیکی ہی کے مظہر کے مابین تھا، یعنی کہ خدا تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان یہ معاہدہ تھا، اس کے باوجود بھی یہ ٹو پارٹیز انڈیپینڈنٹ ایگریمنٹ تھا، اور انسان کلیۃ نیکی پر انحصار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ معاہدہ یک طرفہ نہیں تھا، اور نیکی کے اس مظہر کو عقل، شعور عطا کر کے اس کی پاسداری کا انحصار اس پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت والے دن صرف اشرف المخلوقات ہی سے اس معاہدے کی پاسداری یا خلاف ورزی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو بھی واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ نہ صرف انسان نیکی کا مادی مظہر الہی معاہدے کے تحت دنیا میں بھیجا گیا، بلکہ مادے کے دوسرے مظاہر، غیر مادی مظاہر، میٹا فزیکل اور دوسرے جو مظاہر ہیں جس میں گروتھ لیس اور گروتھیبل اور irrational فینومنیز شامل ہیں، وہ بھی ایک معاہدے کے تحت ہی اپنے اپنے زمرے میں معاہداتی افعال، کووننٹل ایکشن سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اپنے معاہداتی افعال کی ادائیگی میں مکمل طور پر آزاد ہے، یعنی وہ یہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اس کووننٹ کو وہ اس کی پابندی کرنا چاہتا ہے، پاسداری کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، جبکہ جو دوسرے مظاہر ہیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ان میں شامل کر دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، اس نے وہی کھانا ہے جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک گھوڑے نے وہی کچھ کھانا ہے
جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، وہ اس میں آزاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان باقی مظاہر کو، مادے کے جو باقی مظاہر ہیں وہ حساب و کتاب سے بری ہیں۔ چونکہ انسان کے علاوہ نیکی کے بقیہ مظاہر اس معاہدہ میں نہ صرف یکطرفہ طور پر شامل تھے، بلکہ یہ معاہدہ ان مظاہر کے ظہور ہی سے پہلے طے پا چکا تھا۔ لہٰذا نیکی کے ان مظاہر کا معاہداتی افعال الہی معاہدے کے تحت کرتے اور کرتے چلے جانا ان مظاہر کی تخلیق ہی میں شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ریشنل فینومنا یعنی اشرف المخلوقات کے علاوہ بقیہ تمام مظاہر جزا سزا گناہ ثواب سے مبرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، الم تارا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمان میں ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور اسی طرح جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چارپائی بھی۔ اب یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فرمانے معاہداتی افعال انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ جو کہ ان کے ذمہ لگایا گیا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ جو کوئی بھی آسمان میں ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور اسی طرح جو کوئی بھی زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور چارپائی بھی، اور لوگوں سے بھی بہت سے، لیکن لوگوں سے ایک گروہ کثیر ایسا ہے جس کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جس کو خدا ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں جو فرمایا یہ معاداتی افعال ہیں۔ اب اس میں فرمایا کہ جو دیگر نیکی کے مظاہر ہیں وہ معاداتی افعال کووننٹل ایکشن کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن انسانوں میں سے کثیر تعداد ایسی ہے جو انحراف کرتے ہیں، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جانوروں کے لیے بھی عذاب ہوگا، کیونکہ وہ معاداتی افعال انجام نہیں دے رہے، صرف انسانوں کے پر یہ کووننٹل ایکشن کا اپلائی ہوگا۔ وہ معاداتی افعال کیا ہیں، کووننٹل ایکشن کیا ہیں؟ اس کا ذکر سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تمام مخلوق کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تمہارا رب، بادشاہت اسی کی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے درمیانی چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اب قرآن پاک کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اجرام فلکی اور دیگر نچلے درجے کے مظاہر کے ظہور ہی سے پہلے ان کے معاداتی افعال مقرر کر دیے گئے تھے، یعنی کہ سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، سورج کے کام جو ہے بنی نوع انسان کو جو ہے روشنی عطا کرنا ہے، یہ کام جو ہیں پہلے مقرر کر چکے تھے۔ کب تک مقرر تھے؟ ایک مقررہ مدت تک کے لیے، جس کی مدت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنی بعض کتب میں سورج، چاند، زمین وغیرہ کو فرشتے قرار دیا ہے۔ یہ فرشتے ہیں خدا تعالیٰ کے، جن کے ذمہ کام لگے ہیں وہ اپنے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اجرام فلکی اور یہ اجرام اپنے آغاز ہی سے اپنے مقرر کردہ افعال سر انجام دے رہے ہیں، اور وقت مقرر تک انجام دیتے رہیں گے۔ ان معاداتی افعال کے
بخوبی انجام دینے میں ان کا اپنا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، جبکہ انسان اپنے معداتی افعال انجام دینے میں مکمل آزاد ہے، کیونکہ انسان کو عقل اور ریزننگ کی طاقت دے کر اس کو اپنے معداتی افعال کے سر انجام دینے میں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اسی لیے اس کو ان معداتی افعال کی ادائیگی یا کوتاہی پر جزا سزا کا وارث ٹھہرایا گیا۔ سامعین اکرام، زمین کا اپنی اشیاء کو اپنی طرف کھینچنا اس کے کووننٹل ایکشن میں شامل ہے۔ سیب کا نیچے گرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ کے 1400 سال سے متفقہ عقیدہ کے باوجود آسمان پر نہ جانا، نہ ثابت ہونا، در حقیقت معداتی افعال ہی کو تقویت دیتے ہیں۔ سیب کو نیچے گرتے دیکھ کر نیوٹن کا غور و فکر کرنا اور کشش شکل دریافت کرنا نیوٹن کے سائنس کا امام بننے کا سبب بنا۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا عیسیٰ کی قرآن سے وفات کو ثابت کر کے معداتی افعال کو تقویت دینا ہی تھا، اور جو کہ آپ کے لیے مہدیت اور مجدد الف آخر کا موجب بنا۔ معزز سامعین اکرام، اب ہم آتے ہیں اس الہی معاہدہ کی طرف جو روز اول نیکی یعنی اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق خدا تعالیٰ اور اس کے ذی عقل مظہر یعنی اشرف المخلوقات کے درمیان طے پایا، اور اس کا انالائز کرتے ہیں کہ وہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ کثیر ایسا ہے جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے یا کرے گا، اور اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36 اور 37 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ یہاں پر آدم جو تھے وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے امام ریپرزنٹیٹیو تھے خدا تعالیٰ کے ساتھ، جو اس ڈیوائن کانٹریکٹ میں ساری انسانیت کے لیے شامل تھے جس کے تحت وہ زمین پر بھیجے گئے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا جاؤ سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ذرا غور فرمائیے ان آیت کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نیکی خدا تعالیٰ کے درمیان جب یہ کانٹریکٹ ہوا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ یہاں سے۔ کہاں؟ زمین کے لیے، دنیا کے لیے۔ فرمایا پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ اب یہ اوپن اسٹیٹمنٹ، اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے کہ 1000 سال کے لیے، 2000 سال کے لیے یا فلانی خلافت آ گئی تو ہدایت بند ہو جائے گی۔ یہ ایک اوپن اسٹیٹمنٹ ہے، اوپن کانٹریکٹ ہے۔ پھر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہے وہ الہی معاہدہ، ڈیوائن کووننٹ، جس کے تحت ہم انسان دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ معاہداتی افعال یعنی کووننٹل ایکشن اس میثاق یا معاہدہ کے تحت انجام دے، اور اس معاہداتی افعال محض اشرف المخلوقات جو نیکی کا اعلیٰ ترین مظہر ہے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انسان ان معاہداتی افعال کی ادائیگی میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ یعنی کہ جب کبھی بھی ہماری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کون لے کے آتا ہے اور ہدایت لانے والا کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اے آدم کے بیٹوں، اب یہاں پر آدم کے بیٹوں سے مراد حابیل اور قابل نہیں ہے، بلکہ آدم کے بیٹوں سے مراد
رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت ہے۔ قرآن پاک جس پیغام کو پہنچا رہا ہے، آدم علیہ السلام تو گزر گئے تھے قرآن پاک سے پہلے ہی، لیکن یہ پیغام رہتی دنیا کی انسانیت کے لیے ہے۔ ان کو مخاطب کیا گیا ہے، اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں۔ اب اس پہ غور کیجئے، یہ وہی ڈیوائن کووننٹ ہے جس کو دوبارہ جو ہے ایک پیش کیا جا رہا ہے۔ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں، اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ۔ میں ان آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس پر رحم کی نظر ڈالی اور اسے صحیح طریقہ کار بتا دیا، اور خدا نے کہا تم دونوں گروہ اس میں سے سارے کے سارے نکل جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ یہ دوبارہ وہی میری طرف سے ہدایت آئے، یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے گا اس کے مرسل۔ پس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور نہ کبھی ہلاکت میں پڑے گا، اور جو شخص میرے یاد دلانے کے باوجود راست سے کام لے گا اسے تکلیف والی زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں ہدایت سے مراد وہ تعلیمات، وہ علم، وہ احکامات اور تجدیدی کام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول انبیاء کرام کو مبعوث کرتا ہے۔ اور ہمیں قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے میں اپنے انبیاء کو مبعوث کیا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے کر دیا اور بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر ایک قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر ایک قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے الہی معاہدہ کے تحت بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہر قوم اور ہر دور میں روح القدس سے کھڑے کیے مامور ارسال کیے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسی الہی معاہدہ اور میثاق النبیین ہی کے تحت اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تھے اور مجدد الفسانی قرار پائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال امت مسلمہ میں کوئی بھی وجود الہی معاہدہ کے تحت لوگوں کی ہدایت اور ان کی آزمائش کے لیے نہیں مبعوث ہوا؟ اور اسی طرح یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم میں کوئی وجود اس الہی معاہدہ کے تحت آپ کی امت کی اصلاح اور آزمائش کے لیے مبعوث نہیں ہوگا؟ قرآن پاک کی مدرجہ والا آیات کیا موقوف ہو چکی ہیں؟ آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے پیارے اور آخری رسول کی تکمیل شریعت کے باوجود آخری امت کو بھی اسی طرح کی خلافت کی خوشخبری دیتا ہے جس طرح کی خلافت بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی۔ سورہ نور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمَنَّا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں
اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کو خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد انکار کریں گے وہ فاسقوں میں سے قرار دیں گے۔ محترم، ان آیت پر غور فرمائیے اور یہ مت بھولیے کہ یہ خلفاء وہی خلفاء ہیں۔ ان قرآن پاک کی ان آیت میں جس خلافت کا ذکر ہے یہ وہی خلفاء ہیں جو موسوی سلسلہ میں انبیاء اکرام ہو کر آئے تھے، اور جنہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے مجدد قرار دیا ہے، اور جن کے منکرین کو اللہ تعالیٰ نے فاسق اور مورود عذاب قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353 میں فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ یہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں اسی قرآن پاک کی آیت سورہ نور آیت نمبر 54 کی تشریح میں فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجددوں کا لفظ ہے، مجھے نہیں کہا گیا کہ مجھ پر ایمان لانا فرض نہیں ہے، آپ مجدد تھے۔ یہ مستقبل کا سیرہ ہے۔ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم تو موقوف نہیں ہوتے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ نور آیت نمبر 56، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو ان کا منکر ہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر کسی احمدیہ قادیانی خلافت کا ذکر نہیں ہے، یہ وہ خلافت ہے جو خلافت علی منہاج نبوت کی طرز پر قائم ہوگی، جس کے لیے کسی الیکٹورل کالج کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم، آپ اس تحریر کو سورہ استخلاف کے ساتھ ایک بار پھر غور فرمائیے۔ مجددوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حکم الہی سے انحراف اور فاسقوں میں شمار ہونا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پر ان خلفاء پر ایمان لانا بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھا اور ان کے ایمان کا حصہ تھا، اسی طرح امت محمدیہ پر بھی مجددین پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے مجددین کا مقام بعینہ ہی وہی ہے جو موسوی سلسلہ میں مبعوث ہونے والے انبیاء اکرام کا تھا، یعنی مجددین کا سلسلہ تو وہ وعدہ الہی کا تسلسل تھا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر مسیح موسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے ہمیں مجددین کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے میں مزید مدد ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 419، رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک مجدد، محدث، رسول یا نبی یہ ایک ہی مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ جہاں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا مجدد یا محدث در حقیقت ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، جو آیت استخلاف سے اگلی آیت ہے، اور تم سب نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پہلی آیت میں امت سے خلافت کا وعدہ فرمایا گیا اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اور بلا شبہ یہاں رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کا مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ ان اللہ یبعث هذه الامة علی راس کل 100 سنة من یجدد لها دینها، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر، یہاں پر کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ پہلی 13 صدیوں میں تو آئیں گے اس کے بعد نہیں آئیں گے، یا پہلی 14 میں آئیں گے اس کے بعد نہیں آئیں گے، فرمایا ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کا مبعوث فرمائے گا۔ یہاں پر ایک شخص ہے، جہاں پر کوئی 10-15 شخص نہیں جو سارے مل کر تجدید کریں گے، صرف ایک شخص کا وعدہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں
رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 308 تا 305 اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس سے پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اب آپ علیہ السلام کی اس تحریر سے یہ واضح ہوتا ہے پہلی چیز کہ ہم ابھی تک اسی الہی معاہدے کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ مجددین اکرام کا آنا، خلافت کا جاری ہونا، خلافت علی منہاج نبوت، یہ الہی معاہدہ ہی کے تحت ہے، وہی ڈیوائن کووننٹ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا ماننا ضروری تھا، جو ہمارا سب سے بیسک پرپز ہے ایگزسٹنس کا، کہ جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت آئے اے میرے بندو اس کو مان لینا۔ اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ یہ وجود وہی وجود ہیں جو امت میں الہی معاہدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خدا تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پا کر ہر صدی کے سر پر آتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو دوسرے وجود ہوں گے اس سے مراد یہی ہے کہ جس طرح پہلے وجود آتے رہے تھے ہر صدی کے سر پر مجدد، اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد بھی یہ وجود آتے رہیں گے، وہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک وجود کا خاص اپنی جماعت کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک وجود کی خبر دی تھی جس کی تفصیلی خبر 20 فروری 1886 کو دی گئی تھی۔ یہاں پر اس وجود کا ذکر ہے، اور جب تک خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ محترم سامعین اکرام، یہ وجود وہی وجود ہیں جو امت میں محمدیہ میں الہی معاہدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خدا تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پا کر ہر صدی کے سر پر آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی آیت استخلاف میں جس خلافت کا ذکر فرمایا گیا ہے اسی خلافت، یہ وہی خلافت ہے، یہ اسی خلافت کے تحت یہ وجود آتے رہیں گے۔ یہ خلافت در حقیقت 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ خلافت نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، خلافت علی منہاج نبوت جس میں امت محمدیہ میں جتنے بھی مجددین محدثین شام تشریف لائے وہ خلافت علی منہاج نبوت ہی کے تحت آئے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بھی خلافت علی منہاج نبوت ہی کے تحت آئے تھے۔ تیسری خلافت ہے انتخابی خلافت۔ یہ وہ خلافت ہوتی ہے جو انبیاء اکرام کی جانشینی میں ملتی ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق راشد خلیفہ تھے، اسی طرح حضرت حکیم نور الدین جو تھے وہ راشد خلیفہ تھے۔ لیکن انتخابی خلافت یا انتخابی خلفاء مجدد نہیں ہوتے، کیونکہ اس وقت تجدید کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ صدی کا سر ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کی جو خلافت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ خلافت چوتھی قسم کی ہمیں کافی لمبے عرصے سے نظر آ رہی ہے، اسے کہتے ہیں ملوکی خلافت، خاندانی خلافت۔ حضرت امیر معاویہ سے کے بعد جو خلافت کا آغاز ہوتا ہے وہ ملوکیت تھی، اسی طرح عباسیہ، پھر عثمانی، پھر اس کے بعد 1914 میں جماعت احمدیہ میں جس خلافت کی بنیاد رکھی گئی وہ ملوکیت ہی تھی، کیونکہ ملوک جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خلیفہ اللہ ہی کہلاتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم ملوک ہیں۔ تو اس طرح جو آج جو خلافت جماعت احمدیہ کے اندر قائم ہے وہ در حقیقت انتخابی خلافت، یعنی حضرت حکیم نور الدین صاحب کی خلافت کے بعد ملوکی خلافت ہے، اور یہ وہ ملوکی خلافت ہوتی ہے جو مجددین کے لیے خلافت علی منہاج نبوت کے لیے ضرورت مہیا کرتی ہے،
کیونکہ دین کا بگاڑ انہی ملوک خلوفوں کی زیر نگرانی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، میثاق النبیین، الہی معاہدے کے مطابق ایک شخص کو کھڑا کرتا ہے اس صدی کے سر پر، تا وہ لوگوں کو دین کو دوبارہ صاف ستھرا کر دے۔ ہر مذہب کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک چشمہ ہوتا ہے جو گندے پانی سے پھوٹتا ہے، اور وہ جیسے جیسے اوپر کو جاتا ہے وہ نیچے گرتا ہے اسی گندے پانی کے اندر، اور آہستہ 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 پورے پانی کو صاف شفاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانی نہر کی صورت بہتا ہے، اور پھر وہ غلاظت جیسے جیسے وہ بہتا ہے اپنے ساتھ غلاظت جمع کرتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس میں سے چشمہ پھوٹتا ہے، پھر وہ اپنے ارد گرد پانی کو صاف کرتا ہے، اور یہ عمل 1400 سال سے جاری و ساری ہے۔ اور یہی وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے جس کا ذکر جو ہے سورہ استخلاف میں ہوتا ہے، جس کا وعدہ امت محمدیہ سے کیا گیا ہے، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جس کے تسلسل میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اگر رکاوٹ جس میں کوئی ڈالی جاتی ہے تو وہ ملوک خلیفہ ڈالتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔